وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ایک بیوی کتنا کام کرتی ہے؟ خزانچی کا کام وہ، خزانہ اس کے پاس ہے، چوکیدار کا کام وہ، گھر کا خیال رکھتی ہے، نانبائی اور خانسامے کا کام وہ، پورا باورچی خانہ اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے، ایک وفادار ساتھی کا کام وہ، مہمانوں کا پورا خیال رکھتی ہے، اور ایک بہترین و کامیاب کئی لاکھ لینے والی دایا اولاد کو ایسا نہیں پال سکتی جیسے ماں پالتی ہے۔ ایک بیوی تمام امور حسنہ کا جامع ہے، چونکہ بیوی اور پھر بچے مفرح طبع ہے۔ جب آدمی غمگین ہو، باہر مصیبتوں میں ہو، گھر چلا جائے لتسکن الیہا، بیوی کو دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، آدمی کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ایسے ہیں جس طرح پرندے۔ اب پرندے جب آدمی کے سینے پر بیٹھے ہو، چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو، چیزیں مانگ رہے ہو، تو آدمی دنیا کے ساری فکر و غم غلط اور تھکاوٹ دور، خوش و خرم، بست قلب، نشاط طبع، تمام دلاویزیاں پیدا ہو جاتی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ، خدا کی نعمت بندے کے ساتھ بہت ہے۔ وَأَجَلُّهُنَّ نَجَابَةُ الْأَوْلَادِ، اور ان میں بڑی نعمت بہترین اولاد کا ہونا ہے، اولاد کی خوشیاں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے پیغمبر بھیجے آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور دیے تھے ان کو بیویاں اور بچے۔ ایک پیغمبر نے بھی دین کا کام چھوڑا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے خدیجۃ الکبریٰ کا انتظام ہوا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حضرت کی تکلیف، مال اور پریشانی دور۔ حضرت کی تسلی و تشفی کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بچپن سے انتظام ہوا۔ اللہ، آپ فرماتے خدایا میں سب بیویوں کے ساتھ برابری رکھتا ہوں، لیکن ایک معاملہ جو تیرے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں، فیما احب عائشہ، عائشہ سے بڑی محبت ہے، فلا تاخذنی، اس پر میرا مواخذہ نہ فرما۔ اللہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے پیغمبروں کو آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور دیے تھے ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد۔ اللہ، یا رب، یا رب، بیویوں نے کیسے کیسے آڑے وقتوں میں خاوندوں کا ساتھ دیا ہے، ان کے لیے مصیبتیں جھیلی ہے، ہر طرح کی پریشانی سہ کر ان کو آرام و سکون پہنچایا ہے۔ اللہ اس کا احترام کرتا ہے، اور پیغمبروں کے علوم نبوت اور مقامات نبوت میں ان کی بیویوں کا ہونا اور اولاد کا پیدا ہونا شامل کر دیا۔ وہ شادی کرنا اور اولاد پیدا کرنا یہ نبوت کے مقامات میں سے اور شرائف اور فضائل میں سے۔ قابل عورت خاون کی تسلی کا سامان باہم پہنچاتی ہے، اور وہ ہمیشہ اس تگ و دو میں رہتی ہے کہ میرے خاون کو بڑا آرام رہے، وہ خوش رہے۔
اور اس کے لیے ہزاروں نوافل و ذکر و تسبیح سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ خاوند کی خدمت میں و تعظیم میں کمر بست رہتی. اس لیے حدیث میں ہے جو عورت خاوند کو ناراض کر کے رات گزارے صبح تک خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں، صبح تک. اور قبر کے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اے نالائق عورت، ایک بد چلن عورت، تیرے پاس اس نیک انسان کی قدر نہیں، ہم منتظر بیٹھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً بھیجا تھا ہم نے پیغمبر آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور دیے تھے ان کو بیویاں اور بچے. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ لے آئے معجزہ مگر اللہ کے حکم سے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر کام کا وقت تحریر میں، ہر اجل کتاب ہے، یعنی ہر وقت شدہ لکھی ہوئی ہے. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور قائم رکھتا ہے. علماء لکھتے ہیں جو مٹتا ہے وہ تقدیر معلق ہے، اور وہ جو نہیں مٹتا ہے وہ تقدیر مبرم ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہو جائے گا، اگر اس کو یہ دوائیاں نہیں ملی تو یہ مر جائے گا، اگر اس کو یہ دعائیں اور بزرگوں کی کلمات پہنچ گئے تو یہ 60 سال اور رہے گا، ورنہ اسی بیماری مر جائے گا. جس میں تبدیلی ہوتی ہے اس کو معلق کہتے ہیں، اور جس میں تبدیلی نہیں ہوتی اٹل ہے اس کو مبرم کہتے ہیں. تفصیلات حکیم الامت کی کتاب تقدیر کیا ہے میں دیکھ لیجیے. مٹاتا ہے اللہ جو چاہے اور قائم رکھتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے لوح محفوظ. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ يَعِدُونَ، یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض وہ جو ان سے وعدہ ہے، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا آپ کو فوت کر دیں گے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اولم يروا انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها، آئیے دیکھتے نہیں کہ ہم آتے ہیں زمین میں اس کو گٹاتے ہیں کناروں سے. زمینیں آہستہ آہستہ مسلمانوں کو مل رہی ہے، فتح ہو رہی ہے. واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے. لا معقب لحکمہ، کوئی پیچھے نہیں کرنے والا اس کے فیصلے کو. وہ سریع الحساب، وہ جلد حساب کرے گا. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور یقیناً سازش کر چکے ہیں ان سے پہلے لوگ. فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، بس اللہ کے اختیار میں ہے تدابیر ساری. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ جانتا ہے جو کماتا ہے ہر انسان. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب جان لیں گے کافر کن کے لیے ہے انجام آخرت کا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہتے ہیں کافر لوگ نہیں ہیں آپ پیغمبر. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ فرما دیجئے کافی اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان. وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس ہے علم کتاب کا. علماء لکھتے ہیں اکرمہ سے منقول ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ آپ کے رسالت کی شہادت دے رہا ہے. مراد عبداللہ ابن سلام اور ان کے اچھے ساتھی ہیں جو توریت کے بڑے علماء تھے.